بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر واهدنا رب علمنا من القرآن والسنة وذكرنا من القرآن والسنة وارزقنا تلاوته جو ہمارا مسلسل ترجمانی کا عمل ہے وہ رات 16 آیت 171 کے بعد 172 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس دنوں میں پہلا لوگ تو یہ ہمارے پاس ہونے کے لیے رقم کہ یہ ہم 263 سے یعنی سورہ البقرہ کی آیت 163 سے حامل نیا بات شروع کر رہے ہیں 263 سے اور 263 سے لے کر 242 تک یہ قرآن حکیم میں ہم اسے باب الاحکام ہے، باب الاحکام کہ نئی امت جو برپا ہوئی ہے، قائم کی گئی ہے نو انسانی کو ہدایت کے لیے یا نو انسانی کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی گواہی، اس کی شہادت، اس کا ابلاغ کرنے کے لیے اس نئی قائم شدہ امت کو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں دینا چاہے، یہ ان کا احکام۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کے اندر پہلا جو یونٹ ہے باب الاحکام وہ آیت 163 سے لے کر 176 تک، وہ 163 سے 176 ان آیات کا جامع عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یعنی خالص ماننا اخلاص کے ساتھ۔ اس کا عنوان ہے اخلاص لہ الدین، اخلاص لہ الدین۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا تعین کرنا صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر، جو وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بتائے کہ اس کا دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بندوں میں سے کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو حق اور باطل کا، دین کا تعین ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے وہ یہی ہے۔ رفتہ محترم سورہ الزمر میں رات ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں جو کتاب کے نزول کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے۔ سورہ الزمر 39ویں سورہ ہے، 39ویں سورہ، 39ویں سورہ، پہلی، دوسری اور تیسری آیات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پے بپے، تنزیل باب تفعیل، پے بپے تدریج کے ساتھ، آہستہ آہستہ، حکمت کے تقاضوں کے تحت اس دستور حیات کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت ہے۔ اس میں یہ بتایا رکھتا محترم کہ جس طرح میں اس کیا کرتا ہوں کہ کامل کلام وہ ہے جو اپنے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا جواب خود ہے۔ مثلا اگر یہ سوال ہو وید کا، تورات کا، انجیل کا، قرآن کا کہ وہ کس کی طرف سے ہے، کن کے لیے ہے، کن مقاصد کے لیے ہے، کس زبان میں ہے، اس کا دائرہ کہاں کہاں تک ہے، تو یہ جو ایسے سوالات ہیں ان کا جواب دینا کتاب کا فرض ہے، کلام کا فرض ہے۔ مولویوں کا، پادریوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کلام الہی کے اس یعنی بارے میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیں۔ تو مثلا یہ قرآن میں کہ وہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے، فرمایا تنزیل الکتاب، نازل کیا جانا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے۔ کون سا اللہ؟ العزیز، غالب۔
لیکن اس کا غلبہ کس بنیاد پر قائم؟ الحکیم، حکمت۔ گویا کہ اگر قوت کے پیچھے حکمت نہ ہو تو وہ تباہ ہو، اور اگر حکمت کے پیچھے قوت نہ ہو تو وہ بیکار۔ یعنی ہر قوت اس کی اساس حکمت پر ہونا چاہیے، اور حکمت کو بیس کرنا چاہیے قوت۔ یہاں دونوں العزیز الحکیم ساتھ آئے بغیر واو کے، اور جب بغیر واو کے صفات آئیں تو وہ بیک وقت مطلوب ہوتے ہیں، یہ عربی زبان کا قاعدہ۔ تو وہ بیک وقت غلبے والا ہے اور بیک وقت حکمت والا ہے، یعنی حکمت غلبے پر قائم ہے اور غلبہ حکمت پر قائم ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، تو یہ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ غایت کتاب کیا ہے؟ مقصود کتاب کیا ہے؟ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، ہم ہیں جنہوں نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اس کتاب کو، دستور حیات کو۔ اور یہ دستور حیات کس طرح نازل ہوا ہے؟ اس کا مطلب بالحق، یعنی نوع انسانی کے لیے جتنا حق درکار تھا وہ اس کتاب دستور حیات میں آیا۔ بس حق کو اگر پانا ہے تو صرف اور صرف اس کے اس دستور حیات کو، حق اپنی کامل اور جامع شکل میں ان کتاب قرآن پاک۔ پھر فرمایا کہ اس کتاب کا آپ سے مطالبہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فاعبد اللہ، پاس سلیوری یعنی محکومیت اختیار کرو اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو تو سمجھو کہ اس کا مدلول کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہے۔ فاعبد اللہ، پس بندہ بن تو خطاب اول رسول کو، تو جب رسول کو یہ خطاب ہوا تو امت تو خود بخود اس میں شامل ہو گئی۔ تو بندہ بان اے رسول تو اللہ کا کس طرح رکھا ہے محترم؟ مخلصا لہ الدین، رسول کا بھی مقام دین سازی نہیں ہے، رسول دین ساز نہیں ہوتا، رسول دین گھڑنے والا، بنانے والا، ٹھہرانے والا نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا کہ پس آپ اللہ کے بندے بنے اس طرح یہ حال ہے، اس کو ایڈوربیل کلاس کہتے ہیں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس اللہ کے لیے، الدین دین، یعنی دین کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا تعین اللہ سے کرواؤ اگر تم اللہ کے بندے۔ یعنی اگر دین کے اندر میرش اور ملاوٹ ہو جائے انسانوں کی بھی اور اللہ کی بھی تو خالص نہیں رہے گا۔ تو دین بمعنی نظام حیات، اور دین بمعنی اطاعت و فرما برداری، کہ دین میں اصل فرما برداری اللہ کے لیے ہے، اور اس فرما برداری کا ذریعہ اس کا کلام ہے۔ آگے فرما الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کان کھول کر سن لو، اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لو، للہ الدین الخالص، اللہ کے ہاں تو قیمت پڑتی ہے اس دین کی جو خالص اسی کا ہو، یعنی جس دین میں آمیزشیں ہوں، ملاوٹیں ہوں، ہے جی، اللہ اور اس کے ساتھ انسان شامل کر لیے جائیں تو وہ دین خالص نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں پڑے گی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، فرمایا اب رہا معاملہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے پکڑ لیے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ سے ورے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہیلے وسیلے ذریعے، تو جنہوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ سے ورے، اللہ سے پہلے، جس طرح حاجب ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، حالی موالی ہوتے ہیں، جب وزیر اعظم تک پہنچنا ہے تو اس کی کچن کیبنٹ دائیں بائیں بہت سے جن کے ذریعے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ تو انسانوں نے اللہ کو بھی قیاس کیا ہے بادشاہوں، اور جس طرح بادشاہوں کے درباری ہوتے ہیں، مصاحب ہوتے ہیں، حاجب ہوتے ہیں، تو اس کو راضی کر لو، بادشاہ خود بخود راضی۔ تو ہمیں انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ سے بڑے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا؟ اولیاء، ولی، کارساز، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہے، اللہ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہے ان کو، آپ کو جو کچھ لینا ہے ہم نے انہی سے لینا ہے، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ تو اس ضمن میں
ہمیشہ آپ 6:50 کو ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے اپنی پاورز کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور لا املکو لکم، اور میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک ہوں، نفع نقصان تو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین سے ہوگا. تو 6:50 اور 7:188، اور اس کے ساتھ کہ یہ تو ہیلا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، بس اس کے سوا کیا ہے. تو یہ ہیلے وسیلے کے لیے آپ سورہ بنی اسرائیل جو ہے 17 سورہ، اس کی آیت نمبر 56 اور 57 ہمیشہ سامنے رکھا کریں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا وسیلہ ہے، تمہارا وسیلہ یہ ہے، اور وسیلے کے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ بتاؤ ان کا وسیلہ کون تھا؟ ہمارا وسیلہ تو یہ ہوئے، اور وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں ہو سکتی، تو ان کا وسیلہ کون تھا؟ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ جب تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم محتاج ہو وسیلے کے اور یہ ہیلا وسیلہ ہے، تو جو ان میں مقرر کری ہیں بتاؤ ان کو قرب کیسے ملا، ان کا وسیلہ کیا تھا؟ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آخر میں کوئی ایک تو بنانا پڑے گا نا. تو قرآن کہتے ہیں اللہ، یعنی وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کرتے ہیں لیقربونا، کہ یہ قریب کر دیں ہمیں. یعنی یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، رفقان محترم، مشرکوں اور کافروں کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ کہ قریب کر دیں، یہ ہمیں کہاں قریب کریں رفقان محترم؟ اللہ، اللہ کی. یہ سمجھنا کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتے تھے، غلط. یعنی اصل جو بیماری ہے اقوام میں وہ وسیلے کا شرک ہے، شفاعت کا شرک ہے. 10:18 5:35. تو یہاں کیا فرمایا کہ مقصود بھی ذات، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے، ہم تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب مطلوب ہے. اور باقی یہ لات منات عزا اور یہ 5 تن جن کا قرآن سورہ نوح میں ذکر کرتا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تن بہت پرانے چلے آئے. تو وہ بھی کیا تھے؟ اپنے وقت کے صلحاء تھے، اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، اور جب مر گئے تو محسوس پرستی کے نتیجے میں ان کے اسٹیچوز بنا لیے گئے. وہ اگر پانی پر وہ ہوتے مٹی پر ہے تو وہ مٹ جائیں گے، تو ان کو لکڑی کا، لوہے کا، دھاتوں کا، معادن کا بنا لیا تاکہ وہ زیادہ دیر تک رہ سکے. تو اصل جو شرک ہے وہ یہ ہے ہیلے کا، وسیلے کا اور شفاعت، تاکہ وہ کافر مشرک کہتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ہم قریب ہو جائیں، یہی ہمیں قریب کر دیں اللہ، اللہ کی طرف، زلفا، بہت زیادہ قریب کرنا. فرمایا کہ اللہ ان جیسے اختلافات میں اپنا فیصلہ نازل فرمائے گا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایسے نافرمانوں، ناشکروں اور جھوٹوں کو کبھی بھی ہادی و مہدی قرار نہیں دے سکتا یا نہیں دیا کرتا. آپ اس ضمن میں رفقا محترم ذرا ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ 42 سورہ شورا آیت نمبر 3. نہیں 3:6 والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، 42:6. اور وہ کہ جنہوں نے اختیار کر رکھے، اور وہ کہ جنہوں نے اختیار کر رکھے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ ولی. تو اللہ فرماتے ہیں رفقانت اللہ حفیظ علیہ، تو فرمایا کہ اللہ کے سوا تو کوئی ولی ہے ہی نہیں کہ جو ان کی حفاظت کر سکے. یعنی اللہ ہی ولی ہے. وہ لوگ والذین اتخذوا، جنہوں نے اختیار کر لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ولی، تو وہ ان کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اے رسول وما انت علیہم بوکیل، اور جو اللہ کے ساتھ اولیاء پرستی مبتلا ہو جائیں، اے رسول آپ ان کے وکیل بننے کے مجاز نہیں ہیں، آپ کو ان کی وکالت زیبا نہیں. ذرا اگلا صفحہ دیکھیں، آیت نمبر 9 اسی کی. اتخذوا من دونہ اولیاء،
کیا انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، پکڑ رکھے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ ولی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ هو الولی، ولی تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ هو الولی، یعنی زبان کا جو یہاں زور ہے حسر اردو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا، یعنی ولی تو صرف اللہ ہے، اللہ هو الولی، ولی تو صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور آگے ارشاد میں معرف کا مطلب وہ کیسا ولی ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ اللہ ہی دراصل وہ ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والی، ایمانی مردے ہو، اخلاقی مردے ہو، جسمانی مردے ہو، تو تمام مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز کے لیے پیمانے اور قدریں میجرمنٹس مقرر فرمانے والے ہیں۔ اس ضمن میں شرکی کی ایک اور شاخ رفقۂ محترم اسی 42 کی آیت نمبر 23 میں دیکھیں، یہ 21 ہے، 23 21 42 21، ہم لوگوں شرکا، کیا انہوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں؟ کیا اختیار کیے رفقۂ محترم؟ شرکا، شریک، پارٹنر، حصے دار، سانجھی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شارعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے شریعت سازی کر، شریعت سازی، شرع یشرع، شریعت بنا، یعنی وہ شریعت بناتے ہیں ان کے لیے دین کے حوالے سے، من الدین، دین کے حوالے سے۔ اور یہ جو شریعت سازی ہے رفقۂ محترم اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین میں، یہ ایسی چیز ہے معلم یعظم بہ، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، یعنی دین خالص کلام الہی ہے، کلام الہی کے خوف جو کچھ ہے یا علیحدہ جو کچھ ہے، اس سے ہٹا ہوا جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ بس دین کے ماپ تول کے لیے پیمانے کتاب الہی، یعنی اگر ہم نے دین کو تولنا ہے تو اس کے لیے جو باٹ ہے، ترازو ہے، وہ کتاب الہی ہے۔ کتاب الہی کے پلڑوں میں تولو، کتاب الہی کے باٹ لے کر تولو، جو کتاب الہی کے پلڑے میں باٹ میں صحیح ثابت ہو وہ صحیح، اور جو سے ہٹا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے قانون نہ پھیلا چکے ہوتے کہ فوری طور پر مواخذہ نہیں ہوگا حیات دنیا، تو اللہ کے دین میں یہ امیزیشن ملاوٹ اتنا بڑا جرم ہے کہ فوراً ان کا مواخذہ ہوتا، پکڑے، اور بلا شبہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور آیت دیکھ کر اس کا مطلب پیچھے چلتے ہیں، سورہ 45 آیت نمبر 18، 45-18، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عام طور پر ہمارے ہاں علماء کو اور کسی خاص عالم کو امیر شریعت، فلاں امیر شریعت، فلاں امیر شریعت، امارت شرعیہ، بہار میں ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے امارت شرعیہ، اور اس کا جو امیر ہوتا اس کو امیر شریعت کہتے ہیں۔ اور پہلے صغیر میں بھی ایک بہت بڑے خطیب امیر شریعت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہاں، طریقت تو قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، طریقت شیطان جو ہے وہ ایک اور حوالے سے لاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہم 45-18 دیکھتے ہیں، ثم جعلناک، ثم جعلناک، 45-18، ثم جعلناک، پھر ہم نے قرار دیا آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کھڑا کیا، قرار دیا آپ کو، کس بات پر کھڑا کیا رفقۂ محترم؟ علی شریعت من الامر، اپنے امر کی شریعت پر، یعنی اصل جو امر اللہ تعالیٰ کا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی جو شریعت ہے، یعنی اپنا جو قانون حیات ہے، اس قانون حیات کی جو یعنی باعلاز یا اساسی جو اس کی قدریں ٹھہرائی ہیں، تو وہ فرمایا کہ ہم نے کی ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے اس امر کی ایک طے شدہ شریعت پر کھڑا کیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور یہ جو شریعت من الامر ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہے، تو فاتبعھا، آپ اس شریعت کے پیچھے چلیں، پیچھے نہ چلائیں اسے۔ یعنی نبی امیر شریعت نہیں ہے، مامور شریعت۔ شریعت نبی نہیں بنا سکتا، شریعت کا بنانا عطا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، رسول کا کام اس کو پہنچانا اور اسے نافذ کرنا ہے۔ فاتبعھا، پس آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو شریعت کو انسانوں کی نسبت سے پہچانے، قرآن انہیں کہتا ہے وہ جاہل، وہ خواہشات پرست ہے، وہ خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ ولا تتبع، اور مت پیچھے چل، کن کی؟ احواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کا آپ یعنی انہیں فالو نہ کریں، اتباع نہ کریں، جو کون ہیں؟ لا یعلمون، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو جانتی نہیں۔ تو گویا کہ انسانوں کو شریعت کے حوالے سے یہ اختیار دینا یہ دین میں شرک، اور یہ مقام اور منصب نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم، اب یہ جو تمہارا شریعت من الامر، تو اللہ کا وہ امر کیا ہے، اس میں صرف آپ حوالہ لکھ لیں 65 ذالک امر اللہ انزلہ الیک، ذالک امر اللہ انزلہ الیک، اللہ کا امر کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی بات کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ ہے اللہ کا امر قرآن، انزلہ الیکم، جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ ذالک امر اللہ، میں 65 کا حوالہ دے رہا ہوں، ذالک امر اللہ، یہ ہے اللہ کا امر کہ نازل کیا اس نے اس اپنے امر کو تمہاری جانب، اور آگے فرمایا وَمَن یتق اللہ، اور جو بنے گا، یعنی تقویٰ کے مقام پر کھڑا کرنے والا اللہ کا امر ہے، اور اگر اللہ کے امر میں ملاوٹ ہم کر دیں گے یا اللہ کے امر کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیں گے، پس پوچھ ڈال دیں گے، تقویٰ کہاں رہے گا؟ اور آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم الامر کی اساس پر متقی بنو گے تو یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، تو اللہ تمہاری پراگندہ حالیاں جو ہیں ان کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بے پناہ اجر عطا فرمائیں۔ اور اس ضمن میں رفقا محترم، جو دین کا مقصود ہے، انبیاء کی جو بعثت ہے، کتابوں کا جو نزول ہے، اسے اگر ہم ایک جامع یعنی اصطلاح میں ادا کرنا چاہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہے ربانیت۔ دین کا مقصود، کتابوں کا نزول، انبیاء کی بعثت، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپ کو اور مجھے ربانی بنانے کے لیے، رب والا۔ اس ضمن میں ایک حوالہ دیکھ کر پیچھے چل رہے ہیں، سورہ آل عمران آیت 79 80 89 اور 80، آل عمران کی سورہ۔ ما کان لبشر، ما کان لبشر، بشر کا یہ مقام ہے، کسی بھی بشر کا یہ مقام، خواہ وہ بشر مقام رسالت پر فائز کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، 18 110 آپ بھی بشر ہیں، 41 5 آپ نے اپنی برملا بشیر کا اعتراف کیا، تمام انبیاء بشر تھے۔ سورہ آپ کی ابراہیم آیت نمبر 9 10، تو آپ فرماتے ہیں ما کان لبشر، کسی بشر کا یہ مقام اور منصب نہیں ہے ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں اسے الکتاب۔ الکتاب، الکتاب یہ شعبہ ہے یا نبوت، نبوت کے دو یعنی کتاب دستور
اور الحکم اس کو نافذ کرنے کی سینٹرل اتھارٹی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دستور حیات نازل فرمائے، عطا کریں، یا حق حکمرانی یعنی ایگزیکٹو یعنی لیجسلیچر ہو، یا ایگزیکٹو ہو، عدلیہ ہو، حتیٰ کہ رسول کی اپنی ہی ذات کیوں نہ ہو، کیا انہیں حق حاصل نہیں ہے؟ ثم یقولا للناس، وہ کتاب والے ہوں یعنی قانون ساز ادارہ ہو، حکم ایگزیکٹو ہو، یا یہ دونوں شعبے نبوت کے ہیں، یا حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ان کا یہ مقام منصب نہیں ہے کہ وہ کہے لوگوں سے، کیا کہہ رفقا محترم، کونو عباد لی من دون اللہ، کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بھی بنا لو، شریک کر لو عبودیت میں۔ تو عبودیت جو ہے رفقا محترم ہے اللہ کے نازل کردہ امر کو، دستور حیات کو سپریم لا بنا کر اس کی انفرادی اجتماعی طور پر ایک نظام حیات کے طور پر اسے اسٹیبلشمنٹ کرتے ہوئے اس کی اتباع۔ تو کسی نبی کا یہ مقام نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے۔ آگے پھر فرمایا کہ وہ مطالبہ کیا کرتا ہے، اگلے الفاظ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، نبوت کی غائب کیا ہے، منصب نبوت کیا ہے، نبی آتا کیوں ہے؟ وَلَٰكِن، وہ تو آ کر یوں کہتا ہے، کونو، اے لوگو ہو جاؤ، کونو کیا ہو جاؤ رفقا محترم، ربانیین، یعنی کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ وہ ہمیں محمدی بنائے، عیسوی بنائے، موسوی بنائے، ابراہیمی بنائے، یعنی انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ناموں سے امتیں کھڑی کریں اور ہر امت دوسرے سے ٹکرا جائے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی غائب، بعثت کی غائب، اپنے پیچھے دیوار کھڑی کر کے نوع انسانی میں اختلاف کا بیج بونا، یہ غائب نبوت نہیں ہے۔ غائب نبوت کیا ہے؟ ربانی، رب والا بنانے کے لیے آتا ہے۔ نبی مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، مرغوب کو رب سے جوڑتا ہے، مصنوع کو صانع سے جوڑتا ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے۔ تو ہمیں وہ رب والا بنانے کے لیے آیا ہے نبی جو بھی آیا ہے۔ اور رب والا کس طرح بنتا ہے رب کا؟ کیا کوئی میں بھی آئے گا ہمیں رب والا بنانے کے لیے کسی بیٹھنے آنے والے کے انتظار میں بیٹھے؟ فرمایا رب والے یوں بنتے ہیں، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یعنی رب والا بنانے کا طریقہ یہ ہے اے ایمان والو کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دو، گویا کہ تم منصب ربانیت پہ فائز ہو چکے ہو۔ اب ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ ربانیت کی ایسی انسٹیٹیوشنز بنائے، ایسے ادارے بنائے، ایسا نظام بنا کیا جائے کہ جن انسٹیٹیوشن سے، ادارات سے کیا پیدا ہو؟ رب والے افراد، ربانی افراد پیدا کی۔ ہمارا المیہ کیا ہے رفقا محترم؟ ہمارا ہے نہیں جسے ہم نام نہاد آزادی کہتے ہیں، عالم اسلامی آزاد ہو گیا ہے، اور یہ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں رفقا محترم جو آکسفورڈ اور کیمبرج کے پیٹرن پر ڈھلی ہیں، علی گڑھ ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو، اسلام آباد کی فیصل، جو بھی یونیورسٹیاں ہیں، یہ مالک بن نبی علیہ الرحمہ کی اصطلاح میں کیا ہیں؟ حاضر الجامعات والجوامع مجمعات التحمیل، یہاں گدھا سازی کی یہ ٹکسالیں ہیں، یہ علامہ کی اصطلاح ہے التحمیل۔ یوں سمجھیں رفقا محترم جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے کہ ایک علوم یعنی سائنسز اور دوسرے کیا ہیں؟ آرٹس۔ علوم، سائنسز اور دوسرے کیا ہیں؟ آرٹس۔ یہ دو بنیادی تقسیمیں ہیں کہ ایک کو وہ علم کہتے ہیں عربی زبان میں اور ہمارے یہاں سائنسز، اور دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آرٹس، علوم۔ علم کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جس میں وہ چیز جس میں شک یا شبہ کی گنجائش نہ ہو، شک اور شبہ سے یا ایکسپیریمنٹل اساس پر، مشاہداتی اساس پر، جس سے دو دو چار کی طرح شک سے پانا، وہ العلم ہے۔ اور جو آرٹس ہیں، فنون ہے، وہ کیا ہے کہ جس میں شک اور یقین دونوں بین بین چلتے۔ اب یہ آرٹس میں کیا لایا گیا رفقا محترم؟
ریلیجن، یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس جو ہے یا اسلامیات کا مطالعہ کہاں ہوتا ہے؟ آرٹس میں ہوتا ہے، آرٹس میں ہوتا ہے۔ اب قرآن کا موقف یہ ہے کہ یہ اعلی علم ہے، یعنی من بعد ما جاءک من العلم، قرآن کا دعویٰ ہے کہ اعلی علم صرف قرآن ہے، یعنی علم قرآن ہے۔ تو جو قرآن علم ہے رفتہ محترم، اور علم حقیقی ہے، علم الیقین ہے، حتمی اور یقینی علم ہے، وہ تو آپ کی یونیورسٹیوں میں علم کے مقام پر ہے ہی نہیں، وہ تو آرٹس اور فنون کے مقام پر۔ تو آپ آگے یہاں کیا چلیں گے؟ جب ہماری بیس ہی غلط ہے، نقطۂ آغاز ہی غلط ہے، ٹرننگ پوائنٹ بیسک جہاں سے ہم سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ہمارا غلط ہے، تو ہم کبھی بھی اس نقطۂ نظر کے حامل نہیں ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے علامے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے والے آکسفورڈ اور کیمبرج سے، واشنگٹن سے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مالک بن نبی کی اصطلاح میں التحویل، تو کہنا میں نے یہ تھا رفتہ محترم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے، امت مسلمہ کو، قرآن والوں کو اس بات پر معمور کیا ہے، بما کنتم تعلمون الکتاب، تم الکتاب کی تعلیم دو، علم دی تعلیم ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے، ایک مسلسل و پیہم عمل ہے، دن رات کا عمل ہے، تعلیم اور تربیت۔ اور آگے فرمایا وہ بما کنتم تدرسون، گویا کہ کتاب کی تعلیم سے اوپر درس ہے۔ تو یہ کتاب تعلیم الکتاب کیا ہے اور درس القرآن کیا ہے رفتہ محترم، یہ ایک الگ تھوڑے تھوڑے شعر ان کے آتے رہے، لیکن خود یہ ایک جامع عنوان ہے۔ تو میری بات ہے کہ درس قرآن کا جو نصب العین رفتہ محترم، وہ قرآن خوانی نہیں ہے، قرآن خوانی نہیں ہے، یا اسٹڈی فار دا سیک آف اسٹڈی، یہ قرآن کی غایت نہیں ہے۔ درس قرآن کا، تعلیم القرآن کی جو غایت ہے وہ کیا ہے؟ ربانیت، ربانیت کا حصول۔ اور یہ جو ربانیت ہے یہ بغیر ایک نظام حیات کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین ہے، دین کا معنی ایک کلیکٹیو وے آف لائف، ایک اجتماعی نظام حیات ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کوئی نبی اس لیے نہیں ہے، کوئی نبی تمہیں یہ تعلیم نہ دے گا کہ بنا لو تم، ان تتخذوا، بنا لو تم، الملائکہ، کائناتی قوتوں کو، والنبیین، اور انبیاء، یعنی کائناتی قوتیں ہوں یا انبیاء ہوں، کیا بنا لو ان کو؟ اربابا، رب تک پہنچنے کے لیے ہیلے وسیلے ذریعے۔ ہمارے یہاں وہ ایک ٹولی آیا کرتی ہے، وہ اس کا بڑا پیٹنٹ ہے، سارے نبی تیرے درد سوال، سارے نبی تیرے درد سوال، یعنی تیرے در پر سارے نبی سوالی بن کر کھڑے، تو داتا ہے اور تمام انبیاء تیرے در پر فقیر ہیں، گدا ہیں، اور تو شہنشاہ ہے۔ تو فرمایا انبیاء اس لیے نہیں آیا کرتے کہ وہ انسانوں سے اپنی ربوبیت اور عبودیت جو ہے وہ کروائیں۔ اور آگے دیکھیے اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا بھلا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا؟ کیا بھلا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جب کہ تم اس کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے گئے تھے، یعنی تم تو احکام الہیہ کی فرما برداری کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کے پاس گئے، تو کیا وہ تمہیں یہ تعلیم دے گا کہ اسے یا اس کے اصحاب کو یا اس کے حالی موالی ان کو تم اپنا رب بنا لو؟ یہ تو کفر کی تعلیم ہے، انبیاء تو کفر کی تعلیم، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جو ہے رفتہ محترم، اس کا عجیب حال ہے۔ یہ سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت نمبر 29، یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس امت کے حوالے سے جو اصل صورت حوال ہے، ایسی آیات پیش کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا کہا جائے گا۔ 21-29 تو عباد مکرمون، اللہ کے نیک اولیاء الرحمن انبیاء، ان انبیاء کا وصف یہ رفقہ محترم آیت نمبر 26 میں عباد مکرمون، اور آیت نمبر 25 میں فرمایا
جس کسی رسول کو بھی ہم نے بھیجا اس کی طرف پہلی وہی یہ ہوئی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، الوہیت میرے سوا کسی کے پاس نہیں، یعنی قانون نظام عطا کرنا، شریعت عطا کرنا، حاجت روائی مشکل کشائی غیب دانی مافوق الاسباب استعان ہے، یہ صرف میرا خاصہ ہے، فاعبدون میرے بندے۔ آگے عباد مکرمون اللہ والے ان کا ذکر چلا۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اور اگر بفرض محال اگر نبیوں میں سے کوئی نبی اپنی امت کو یہ کہہ دے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی نبی، یہ تفریض ہے علی سبیل التفریض، بفرض محال اگر کوئی نبی ان میں سے یہ کہہ دیتا، کیا کہہ دیتا رفقا محترم، انی الہ من دونہ، کہ اللہ سے ورے یا اللہ کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی کچھ الوہیت پائی جاتی ہے، کل تو نہیں ہے لیکن اس کے نور سے، اس کی الوہیت سے مجھے بھی کچھ ملا ہے، میں بھی کچھ حصے دار ہوں، پارٹنرشپ ہے میری، فذالک نجزی جہنم، تو ایسے نبی کی سزا بھی جہنم۔ فذالک، بس یہ دعویٰ کرنے والا جو بھی ہو، انبیاء سے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن انبیاء کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ دھرا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر نبی ہو کر یہ تعلیم دے گا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ فرما رہے، ہم نہیں کہتے، ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کذالک نجزی الظالمین، ان ایسے ظالموں کی اس کے سوا سزا ہو کیا سکتی، یعنی یہ بغاوت ہے۔ اور ہر حکومت یا ادارہ جو ہے وہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، بغاوت ناقابل معاف۔ کورٹ مارشل بغاوت جو بھی کرے گا تو بغاوت کی سزا ہر دور میں یہی ہے۔ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ دین کی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے، مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین۔ اور یہ جو مخلصا لہ الدین ہم نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 2 میں پڑھا، تمام امتوں کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیں۔ سورہ البینہ، سورہ البینہ آیت نمبر 4 اور 5 ارشاد ربانی ہے فیہا کتب قیمہ، یہ آیت 3 میں کہا فیہا کتب قیمہ۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے رکھتا ہے، قرآن ایک کتاب نہیں ہے، فیہا قرآن کے صفحات میں بین الدفتین، یعنی مصحف ربانی قرآن جو ہے، فیہا ان میں کتب، ایک کتاب نہیں ہے، کتابیں ہیں۔ کیسی کتابیں رکھتا ہے محترم؟ قیمہ، اٹل، امر، باقی رہنے والا، وہ تمام تعلیمات کہ جو وقتاً فوقتاً انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور انسانوں نے تحریف سے، الحاق سے اور طرح طرح کے فسادات سے اس میں کوئی آمیزش کی، ملاوٹ کی، تحریف کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو صاف ستھرا کر کے خالص شکل میں ان تمام کتابوں کو، ان کے سینس کو، روح کو، سب کو اس قرآن میں محفوظ کر۔ قرآن ایک کتاب نہیں ہے، فیہا کتب قیمہ، قرآن حکیم میں تمام وہ کتابیں ہیں کہ جن کا تا قیام قیامت رہنا انسانیت کے لیے ضروری۔ بس قرآن کا مطالعہ اگر ہم قرآن کی روشنی میں کریں رکھتا ہے محترم، تو ہم تورات والوں پر تورات کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، انجیل والوں پر انجیل کی اساس پر۔ کوئی بھی کتاب ہمارے سامنے آئے گی تو قرآن ہمیں ایک ایسا میتھڈ عطا کرتا ہے کہ جس میتھڈ کی اساس پر ہم روئے زمین کے اہل کتاب جو ہیں ان کے ہم حکم اور قاضی بنائیں گے۔ فیہا کتب قیمہ، تمام قیم کتابیں جو ہے وہ اس قرآن پاک میں محفوظ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ذہن میں رکھا کریں، سورہ طٰہٰ
آیت 133 1 یعنی 20 اوور 133 133 سورہ طہ کی. اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ قرآن میں صرف تمام تعلیمات یا کتابیں نہیں ہیں، بلکہ جو دلائل اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء کو دیتا رہا، ان میں سے جن دلائل کی قیامت تک ضرورت تھی وہ تمام دلائل بھی قرآن میں پرووائڈ کر دیے گئے. 20:133 فرمایا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، صحف اولی کے تمام دلائل قرآن میں ہیں. یعنی اگر ہم قرآن کو پڑھ لیں گے تو قرآن کے پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحف اولی کے تمام دلائل، تمام تعلیمات، تمام قوانین، تمام اقدار ان سے ہم آگاہ ہو جائیں. بینۃ ما فی الصحف الاولی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، انبیاء کا کوئی صحیفہ کیوں نہ ہو، ان کی جو بنیادی جو تعلیم تھی، دعوت تھی، دلائل تھے، دعاوی تھے، ان تمام کو قرآن حکیم میں پریزرو کر لیا. فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب 98 نہ گروہ در گروہ ہوئے، وما تفرق 98 نہ گروہ در گروہ ہوئے، نہ تفرقہ پیدا کیا، الا مگر وما تفرق الذین اوتوا الکتاب نہ گروہ در گروہ ہوئے، فرقوں میں بٹے وہ جو کتاب دیے گئے تھے. یعنی گروہ در گروہ ہونے کا جو عمل ہے رفقان محترم اور دین بانٹ لینا جو ہے باہم، یہ کتاب والے ہی کرتے ہیں، باہر والے نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ سورہ البقرہ کی آیت 213 ذہن میں رکھا کریں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، کتاب میں اختلاف کا باعث خود کتاب والے بنتے نہ کہ باہر والے. سورۃ البقرہ دوسری سورہ آیت نمبر 213 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کیا کبھی بھی کسی دور میں بھی. کتاب میں اختلاف جب بھی پیدا ہوتا ہے کتاب والے کرتے ہیں. اب کہ قرآن میں ہندو کیا اختلاف پیدا کرے گا؟ پیدا کرے گا تو اسے مسلمان کیسے موت پر مان لیں گے؟ تو کتاب ہماری ہے اور کتاب کے بارے میں انٹرپریٹیشن اگر یہودی یا نصرانی کرے گا، انادیدہ کریں گے تو ہم تو اسے تسلیم ہی نہیں کریں گے. تو نہ اختلاف کیا کتاب میں مگر انہوں نے جو کتاب دیے گئے تھے، نہ گروہ در گروہ ہوئے دین کی بندر بانٹ کی مگر انہوں نے جو کتاب دیے گئے تھے. اور یہ جرم انہوں نے کب کیا؟ رات کی تاریکی میں. رات کی تاریکی میں یا دھند میں یہ جرم ہوا نہیں، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ واضح دلائل آ جانے کے بعد واضح طور پر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جرم نہ کرنا، اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ کرنا. یہ جانتے بوجھتے انہوں نے یہ جرم کیا. آگے ارشاد فرمایا رکھتا ہے تو وما امروا، اور نہ معمور کیے گئے تھے وہ، نہ آرڈر دیا گیا تھا انہیں، نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ وہ بندے بنے، غلام بنے، سلیو بنے، اپنے اختیار و ارادہ کو اللہ کے لیے اب خود سرنڈر کر دیں، سبمیشن اختیار کر لیں، اللہ کے بندے بنے. اور اللہ کے بندے بننے کا معنی یہ ہے رفقائے محترم مخلصین لہ الدین. وہاں فرمایا تھا 39:2 میں کہ مخلص لہ الدین، مخلص لہ الدین رسول کو حکم ہوا تھا. یہاں تمام امتوں کو یعنی سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک اور پھر آپ ہم سب معمور کیے گئے. وما امروا، اور نہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ کس طرح بارش نازل فرماتے ہیں تو اس بارش کے ذریعے ہم نکالتے ہیں پھل پھول، ثمرہ پھل پھول. اور کس طرح کے پھل پھول رکھتا ہے محترم؟ مختلفاً الوانھا، ایسے پھل پھول کہ جن کے رنگ، ذائقے، شکلیں الگ الگ، یعنی پانی ایک، زمین ایک، موسم ایک، اور یعنی ایک کھیت دوسرے کھیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک جگہ ایک رنگ ہے، ایک فصل ہے، ایک دوسرا ذائقہ ہے، اور دوسری جگہ ایک دوسری فصل، دوسرا رنگ، دوسرا ذائقہ،
مٹی ہوئی ہے، ماحول ہوئی ہے، زمین ہوئی ہے. تو اس بات پہ غور کرو مختلفاً الوان، کہ یہ نباتات کے اندر، پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، درختوں کے اندر یہ رنگ الگ الگ کیسے ہو جاتے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ. اور یہ غور کرو کہ یہ جب پہاڑوں پر چلتے ہو تو ان پہاڑوں کے اندر رنگ الگ الگ کیوں ہیں؟ رنگوں کے جو پہاڑوں کا رنگ ہے اس کا الگ الگ ہونا کیوں ہو گیا؟ اس کے اندر کیا چیز ہے کہ ایک نے اسے ایک رنگ دے دیا، دوسری چیز نے اسے دوسرا رنگ دیا، تیسری چیز کے تیسرا رنگ ہے. تو ان میں سے کچھ تو ہیں واضح طور پر سفید اور کچھ ہیں واضح طور پر سرخ اور مختلف الوانها. یہ سرخی اور سفیدی بھی کم و بیش ہے، کہیں بہت زیادہ سرخی، کہیں اس سے کم، کہیں بہت سفید، کہیں اس سے کم. ان کے بھی ایک گریڈ ہیں، درجات ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور کچھ ہیں بالکل کالے بھجا، کالے انتہائی درجے کے. پھر ان کالوں کے اندر بھی بہت کالے، کم کالے اور سفید سے ملتے جلتے. وَمِنَ النَّاسِ. اور اسی طرح یہ غور کرنے کا نقطہ ہے کہ انسانوں میں اختلاف کیوں ہے، زبانوں کا، رنگوں کا، سائزوں کا، لہجات کا، یہ تنوع کیوں ہے. والدواء. اور یہ جانور الگ الگ کیوں ہیں، ان کی بولیاں، سائز، مقاصد، منافع. والانعام. اور حیوانات، چوپائے حیوانات، یہ الگ الگ کیوں ہیں، مختلف الوان. ان کے رنگ، قسمیں، کریکٹرسٹکس، انسٹنکٹس، یہ سب تنوع ان میں کیوں ہے. قذالک الامر قذالک. فرمایا کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کی اہمیت پہ اختلاف نہیں کیا جانا چاہیے. قذالک الامر قذالک. اس کے بعد ارشاد فرمایا رفقۂ محترم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بلا شبہ ان حقائق پہ غور کرنے کے بعد علم والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے جھک جائیں. یعنی علم والا کن کو قرار دیا گیا رفقۂ محترم؟ جو ان برانچز آف نالج پہ غور کرے. ان برانچز آف نالج کو اللہ تعالیٰ نے علم قرار دیا. اور آگے فرمایا ان اللہ عزیز غفور. اور بلا شبہ ان سے ظاہر ہوگا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا بڑا ہی غالب ہے، اور بلا شبہ وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے. اس ضمن میں رفقۂ محترم تاریخی طور پر یہ سر جیمز ڈین، وہ 1928 میں کیمبرج یونیورسٹی میں تھے، تو ان کے سامنے جب ان آیات الہیہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ جس ذات نے یہ آیات یعنی بتائی ہیں، دی ہیں، اشارہ کیا ہے، وہ یقیناً آلمائٹی اللہ ہے. اس کے سوا کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو موضوع ہے رفقۂ محترم آیات الہیہ کا، یہ جو اسپیکٹ ہے، اس سے امت مسلمہ صدیوں سے غافل ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات فطرت میں پائی جانے والی آیات کو آیات کہتا ہے، اور ان میں عقل، تدبر، تفقہ اور بصیرت کے ہزارہ پہلو ہیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. تو ہم اصل 165 سورہ البقرہ آیت 165 وَمِنَ النَّاسِ. اور کچھ انسانوں میں ایسے انسان بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ. اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یتخذ من دون اللہ، جو اڈاپٹ کرتے ہیں، یتخذ اڈاپٹ کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، من دون اللہ. من دون اللہ کا معنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں. یہ معنی غلط ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، یہ ترجمہ ابھی ہم دیکھیں غلط ہے. بلکہ من دون اللہ اللہ سے ورے، اللہ سے ورے یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو ہیلا وسیلہ بنا لیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ. ان کو جس طرح اللہ سے محبت ہونا چاہیے وہ اللہ کی جگہ پر ان سے اللہ والی محبت کرنے لگتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، موحد ہیں، اللہ کے کلام کو ماننے والے ہیں، وہ تو بھائی اللہ ہی سے پیار کرتے ہیں سب سے بڑا. ان کے لیے پیارا محبوب کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ سے پیار کرنے والی جماعت ہے. یہاں جو میں نے من دون اللہ کا معنی کیا رفقۂ محترم اللہ سے ورے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہیلے وسیلے کے طور پر، اللہ کو چھوڑ کر نہیں. اس میں دو حوالے آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں.
کیونکہ یہ امت مسلمہ میں جو شرک آیا ہے وہ اس آیت کے اس پہلو یا ان الفاظ کے غلط ترجمے سے آیا ہے۔ تو یہ ہم سورہ المائدہ ہے رفقۂ محترم، یہ آیت 116، آیت 116 سورہ المائدہ 5ویں سورہ۔ قیامت کا منظر ہے اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو، بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، الہ دو الہ من دون اللہ، کیا معنی؟ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اس وقت روئے زمین پر مسیح کو الہ ماننے والے موجود ہیں نصارہ، تو کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مسیح کو بنایا؟ نہیں، رفقۂ محترم، اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے پہلے مسیح کو، میری کو، ہولی گھوسٹ کو، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ان کو، تو یہ خواہ تو ڈیلیگیشن کا تصور ہو کہ اللہ نے اپنی پاورز ان کو دے دی ہیں، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے باپ کے مقام پر ہے، دونوں صورتوں میں من دون اللہ کا معنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مقصود، ذریعہ، وسیلہ بناتے ہیں۔ اس ضمن میں رفقۂ محترم ایک اور حوالہ ہمارے پاس سورہ القصص 28ویں سورہ کی آیت نمبر 23 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے 28-23 وَلَمَّا وَارَدَ مَعَ مَدْيَنَ، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے، مدین کا جو کنویں تھے، حوض تھے، تالاب تھے کہ جہاں سے قوم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھی، وہاں جب پہنچے واجد علیہ امۃ من الناس، تو وہاں پر آپ نے پایا لوگوں کی ایک بھیڑ، لوگوں کا ایک اکٹھ وہاں موجود تھا، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے، خود بھی پلا رہے تھے، جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پایا من دونہم، ان کے ساتھ ساتھ، ان کو چھوڑ کر نہیں، من دون، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پایا امرأتین تذودان، دو عورتوں کو جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئی تھی، یعنی میری مراد ہے کہ یہاں پر یعنی حضرت موسیٰ نے ان عورتوں کو پایا بھیڑ کے ساتھ، بھیڑ بھی موجود تھی اور یہ دو عورتیں بھی موجود تھی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑتے ہوئے یا ان کو چھوڑتے ہوئے، یعنی اس کا معنی اس کے ساتھ ساتھ۔ اب اس ضمن میں 39:3 کا حوالہ دیکھیں کہ جو مشرک ہیں قرآن کی روح سے، ان کا بنیادی عقیدہ کیا تھا؟ 39 سورہ زمر، ہاں، آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، لوگوں سن لو، دین اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ دین کا معنی ہے قانون، دین کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری، اور دین کا معنی ہے نظام حیات۔ اللہ کے ہاں جو اطاعت، فرما برداری قبول ہوتی ہے وہ ہے الخالص، جس میں کوئی شرک کی ملاوٹ یا آمیزش نہ ہو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کہ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، کیا پکڑ رکھے ہیں رفقۂ محترم؟ اولیاء، ولی، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی ولایت کے بعد بھی کوئی تمہیں ولی درکار ہے، کیونکہ اللہ هو الولی، ولی مومن کے لیے صرف اللہ ہے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہو، تو جواب جو دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ اے لوگو نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے لیقربونا، کہ یہ قریب کر دیں ہمیں الی اللہ، اللہ کے زلفا، اور قریب کرنا۔ یعنی جن کو قرآن مشرک کہتا ہے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے،
وہ جن کی عبادت نظریں نیازیں ندائیں پکاریں لگاتے تھے تو وہ مقصود کی ذات نہیں تھے. قرآن کہتا ہے مقصود کی ذات کیا تھا؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. مقصود کی ذات مقصد کیا تھا؟ اللہ کو پانا، اللہ کا قرب مقصود تھا. وہ تو ہیلے وسیلے ذریعے کے طور پر تھے. اور آج نہیں، ہیلے وسیلے اور ذریعے کا شرک امت میں سر سے پاؤں تک اس میں ڈوبی ہوئی امت. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بلا شبہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے مابین ان سب چیزوں میں، اعمال اور عقائد میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ قرار نہیں دیتے ان کو جو جھوٹے ہیں اور ناشکر ہیں. یعنی یہ گویا کہ اللہ کی نظر میں کذب اور کفر ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہیلا وسیلہ ذریعہ، بلکہ اب تو یہاں تک وہ کہتے مانگتے ہی غیر اللہ سے، اے فلان تو دے مجھے اللہ کے واسطے. پہلے تو چلو اللہ سے مانگا فلان کا وسیلہ دے کر، اب تو ڈائریکٹ کہتے ہیں اے فلان ہمیں کچھ دے اللہ کے نام پر. یعنی اللہ کو ذریعہ بنایا اس سے پانے کے لیے، اس سے لینے کے لیے. تو یہ فرمایا گیا رفقا محترم جہاں سے ہم تھے 2165، یہ فرمایا کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے برے، اللہ تک پہنچتے ہوئے کیا بنائے ہیں انہوں نے؟ انداز. کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. اور ایمان والے تو بلا شبہ اللہ ہی کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہیں. اے کاش کے لوگ یہ دیکھ لیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے کاش کے دیکھ لیں وہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. یہاں ظلم سے مراد شرک، جو اس مشرکانہ عقیدے میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں. اے کاش کہ یہ وہ منظر دیکھ لیں اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ آخرت میں آگے چل کر عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے. جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، اور یہ بھی دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے. اور یہ رفقا محترم لات، عزا، منات، ہبل، ان کے ماننے والوں نے سر کی آنکھوں میں سے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے کے سارے وہ ڈھیر ہو گئے. ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ کہاں لات، کہاں منات، کہاں عزا، کہاں منات، تو اس نے کہا لو کہاں، اے کاش کہ ان کے پاس کچھ ہوتا تو یقیناً ہماری مدد کرتے. اب ہمارے لیے نہ صحیح اپنی غیرت ہی کا کچھ تقاضا ان کے سامنے ابھرا ہوتا، کچھ ہوتا تو یقیناً کچھ کرتے، لیکن وہ تو تھے ہی نہیں. تو فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور بلا شبہ اللہ ان نافرمانوں کے لیے ان کے اعمال بد کے تناسب سے، ان کا اعمال بد میں شرک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کے حوالے سے سب سے بڑا عذاب بھی انہی کے لیے ہوگا. اور فرمایا اے کاش کہ تو اس منظر کو دیکھ لے کہ جب اظہار بیزاری کریں گے، اس تبرع، جب اظہار بیزاری کریں گے وہ کہ جن کی اتباع کی گئی، یعنی جو مطبوع تھے دنیا میں، جن کی اطاعت کی گئی، اتباع کی گئی، جن کے جھنڈے اٹھائے اور بنائے گئے، وہ اظہار بیزاری کریں گے. کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان سے کہ جو ان کا کلمہ پڑھتے رہے، مالا جپتے رہے، ان کے جھنڈے اٹھاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، وہ اظہار بیزاری کریں گے اپنے تابعین سے، متبعین سے، مریدوں سے. وراء العذاب، اور یہ مرید اور مراد دونوں جو ہیں وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے مابین جتنے ریلیشن شپ سے تابع اور متبوع کے، پیر اور مرید کے، چھوٹے اور بڑے کے، ماننے والے اور امام کے، یہ تمام تعلقات، رسیاں سبب رسے کو کہتے ہیں، یہ تمام رسیاں، یہ تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے حیات دنیا میں اتباع کی اپنے پیروں کی، اماموں کی، مشائخ کی، لو ان لنا کرا، اے کاش کہ ہمارے لیے ہو لوٹنا، واپس کرنا کا معنی واپس، ریورس گیئر، اے کاش کہ ہمارے لیے ایک ریورس گیئر ہو، ایک دفعہ ہم واپس دنیا میں جائیں. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو دنیا میں جا کر ہم اپنے ان مریدوں سے، اپنے ان پیروں سے، مشائخ سے اسی طرح تبرہ، اظہار بیزاری کریں، لعنت بھیجیں جس طرح کہ آج ہمیں
ہم سے یہ اظہار گزاری کر رہے ہیں۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ فرمایا کہ ان کی اس ریکویسٹ کا، اپیل کا کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور اس طرح اللہ دکھائے گا ان کو کہ ان کے وہ اعمال جو دنیا میں انہوں نے کامیابی کے لیے کیے، وہ کامیابی کے بجائے ان کے لیے حسرت کا سامان بن گئے اور نہیں ہے وہ آگ سے نکلنے والے۔ وما هم بخارجین من النار۔ یہ ضمن میں رفتاروں کا ہمارے لیے جو سبق ہے، اس کے لیے میں دو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو سورہ الاحزاب آیت نمبر 66، 33، 66 یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جب الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ میں، جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ ہوں گے۔ اور وجوہ کا دوسرا معنی سردار ہوتا ہے، وجہ القوم سردار، قائد، امام، پیشوا۔ تو جب ان کے پیشواؤں کو جہنم کی آگ میں نیچے اوپر کیا جائے گا یا نیچے اوپر ہونا پڑے گا، تو کیا ہوگا؟ یقولون، تو یہ متبعین کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کے ہم، یا لیتنا، اے کاش کے ہم، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو کتاب اللہ کے مطابق ہے، اے کاش کہ ہم اسی پر چلتے۔ وقالو، اور یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے پروردگار عالم بلا شبہ ہم تو اطاعت کرتے رہے اپنے سیدوں کی، سادتنا اپنے سیدوں کی، سید کی جمع ہے سادات اور سادہ، ہم تو اپنے سیدوں کے پیچھے چلے، سرداروں کے پیچھے چلے، وڈیروں کے پیچھے، مشائخ کے پیچھے، وکبراءنا، اور کبیر، خواہ وہ خاندان میں بڑا ہو، فرقے میں بڑا ہو، سیاست میں بڑا ہو، مال میں بڑا ہو، تو جو جو وڈیرے تھے مال میں، علم میں، عقیدے میں، جتھے میں، جماعت میں، ہم تو ان کے پیچھے چلے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور انہوں نے ہمیں تیرے راستے سے بہکا دیا۔ السبیل پر الف لام جو ہے یہ سبیل اللہ، اے اللہ تیرے راستے سے، قرآن کے راستے سے ہمیں بہکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہیں ڈبل سزا دے، ہمیں گمراہ کرنا اور خود گمراہ ہونا، اور ان کو اپنی رحمتوں سے محروم کر۔ اب یہ جو دعا ہے رفقۂ کا محترم آگے یا ایھا الذین آمنوا، گویا اس کا نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ یہ دعا، یہ پکار، یہ ان کی ریکویسٹ یا درخواست قابل اعتنا ہی نہ ہوگی، توجہ کے قابل ہی نہیں ہوگی، فرمایا واپس کر دیا جائے گا، کوئی اس کا جواب نہ دیا جائے گا۔ تو مراد یہ رفقۂ محترم کے ہمارے لیے سوچنا یہ ہے کہ کوئی ہماری اس وقت میں مدد کو نہ آئے گا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے حوالے سے خود جواب دہی ہے ہماری، اور ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ ایک پیچھے حوالہ ہے وہ دیکھ کر پھر اصل کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 94، سورہ الانعام چھٹی سورہ ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بلا شبہ آؤ گے تم ہمارے پاس، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بلا شبہ آؤ گے تم ہمارے پاس، فراد، فردن فردن، باپ کے ساتھ بیٹا، بیٹے کے ساتھ باپ، استاد کے ساتھ شاگرد، شاگرد کے ساتھ استاد، ایسا نہ ہوگا۔ بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے وقت ہر فرد کو تنے تنہا ہمارے پاس آنا ہوگا، جیسا کہ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ تم دنیا میں ایک ایک کر کے آئے ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے ایک ایک کر کے ہر بچہ آتا ہے، دنیا میں ایک ایک کر کے آئے، بس اسی طرح تم میرے دربار میں حساب کتاب کے لیے تنے تنہا پیش کیے جاؤ۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آؤ گے تم ان چیزوں کو
جن کا خول چڑھا لیا تم نے اپنے اوپر، کہاں چھوڑاؤ گے؟ وراء ظہورکم، آپس پشت، اپنی دنیا میں. یعنی جتنے بھی ہمارے اوپر اضافتی خول ہیں رفتہ محترم، میرے، میری، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا وطن، میری فلاں، میرا فلاں، یہ میری اور میرے کے جتنے یعنی نسبت و اضافت کے تعلقات ہیں، یہ دھرتی کا مال ہے، دھرتی کا سامان ہے، دھرتی پر رہ جائے گا. اپنی میں لے کر تم کیا ہو؟ میں آئی ایم ایس، اپنی آئی ایم ایس کو لے کر تم ہمارے پاس آؤ گے. اور آگے دیکھیے رفقائے محترم، وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور نہ دیکھیں گے ہم، ما نرا، اور نہ نظر آئیں گے ہمیں. تو جب اللہ کو نظر نہیں آئیں گے تو ان کا وجود کہاں ہوگا؟ اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی؟ یعنی ان کا وجود ہی نہیں ہوگا. بس نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ، ان کو نہ دیکھیں گے رفقائے محترم، شفعاء کو، شفا شفیع، جو تم نے شفیع سفارشی گھر رکھے ہیں، اس کا فلاں جھنڈا ہوگا، یعنی فلاں اس کا نعرہ ہوگا، فلاں اس کا خیمہ ہوگا، فلاں اس نے کملی پہن رکھی ہوگی. فرمایا نہ نظر آئیں گے ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفیع الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، انہم فیکم شرکاء، کہ بلا شبہ وہ تو ہمارے پارٹنر ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہے، ہمارے خون میں، ہمارا پیر ہمارے خون میں، دل میں، دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی محبت سرایت کیے ہوئے. لقد تقطع بینہم، تمہارے اور ہمارے، تمہارے اور ان کے مابین ہر رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی رشتہ نہیں ہوگا مرید و مراد کا، پیر مرید کا، چھوٹے اور بڑے کا، تمام رشتے، دھرتی کا سامان دھرتی پر رہ گئے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کو بھی تم اس حوالے سے اللہ کا شریک، پارٹ پارسل، قانون اور نظام میں سمجھتے تھے، وہ سب تم سے بھاگ جائیں. ضل عنکم، گم ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، جن کو کہ تم اس حوالے سے گمان کرتے تھے. تو یہ رفقائے محترم، ہر فرد جو ہے وہ اللہ کے حضور میں اپنی حیثیت میں جواب دہ ہے، اور یہ تمام جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی وہاں نظر نہ آئیں گی. اب الناس کے حوالے سے خطاب آتا ہے رفقائے محترم، آیت 168، یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، کلوا مما فی الارض، کھاؤ تم زمین سے، کلو کھاؤ تم، مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے کھاؤ، حلالن طیبا. کھانے والی چیز پر دو شرطیں لگائی ہیں رفقائے محترم، ایک تو ہے حلال، اور ہر وہ چیز حلال ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام ہونے کا حکم نہیں لگایا. یعنی اشیاء میں اصل حلت ہے، اصلاً ہر چیز حلال ہے، تاہم جو اس کے حرام ہونے کے لیے اللہ کے کلام میں کوئی پابندی نہ ہو. یہ ایک علم اصول کا مسئلہ ہے کہ اصل اشیاء اباح، کہ چیزوں میں اصل جو حکم الہی ہے وہ مباح ہونے کا ہے، حلال ہونے کا ہے، سوائے اس کے کہ کسی چیز کی حرمت اللہ کے کلام میں آ جائے. تو ہر وہ چیز کہ جسے اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا وہ کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ طیبہ، کہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ، لازم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ تمہاری طبیعت، مزاج اور حالات سے سازگار ہو. ہم مثلا ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں سے دودھ سے روک دیتے، فلاں دال نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، تو وہ جس سے روک دیا جاتا ہے وہ حرام نہیں ہوتی. ہاں، اس کی اس صورت احوال میں جس میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے وہ غیر طیب ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اگر آپ کسی حوالے سے پسند نہیں کرتے، اپنی موسمی مقامی حالات کی وجہ سے، تو وہ دوسروں پر حرام نہیں ہے، ان پر پابندی نہ لگاؤ، ان سے لڑائیاں نہ لڑو. تو فرمایا ہر اس چیز کو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا کھاؤ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تم سے، تمہارے مزاج سے، حالات سے، طبیعت سے لگا کھاتی ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اس ضمن میں شیطان کی پیدا کردہ رسمیں ان پہ مت چلو، یہ حرام ہے وہ حلال ہے. یعنی شیطانی پیشواؤں نے اپنی طرف سے جو حلت و حرمت کی لسٹیں جاری کر رکھی ہیں ان کو مت مانو.
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बिला शुबा वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसके सिवा कोई बात नहीं कि वो तो तुम्हें हुक्म देता है ऐसी चीज़ों का जो तुम्हारे तवाज़ुन को तोड़ने वाली है। सूर का माना है तवाज़ुन, यानी इंसानी ज़ात का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, उसको तोड़ने वाली ऐसे आमाल, अफ़ाल, अकायद, रस्म रवाज कि जिससे ज़ात इंसानी का तवाज़ुन टूटता है। वल फ़ाहशा, और तवाज़ुन टूटने के बाद अगले मरले में वो अपाहज हो जाती है। फ़ाहशा का मान होता है किसी चीज़ का नकारा हो जाना, निढाल हो जाना, आगे बढ़ने से रुक जाना। तो वो चीज़ें इब्तिदा में क्या होती हैं, इब्तिदा में तवाज़ुन तोड़ती हैं, और तवाज़ुन टूटते टूटते वो स्टेज आ जाती है कि कोई चीज़ अपने वजूद को बरकरार ही नहीं रख सकती। वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और वो शैतानी ताकतें तुम्हें ये भी कहती हैं कि तुम कहो अल्लाह के हवाले से वो कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं दिया। यानी अल्लाह ताला ने अपने दीन को अपने कलाम में बयान कर दिया है। शैतानी ताकतें तुमसे ये चाहती हैं कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के कलाम से लेने की बजाय इधर उधर की रवायात से, किस्सों से, कहानियों से तुम हासिल करो। और ये लोग जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं, इनका बयान आगे आया होगा। इज़ा क़ीला लहुम, और जब इन्हें कहा जाता है इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, कि तुम इत्तिबा करो, पीछे पीछे चलो, मा उस चीज़ के, अंज़लल्लाह के जिसे अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। क्या लोगों, कलाम इलाही की तरफ आओ, कुरान पाक की तरफ आओ, उसकी आयात बय्यिनात की तरफ आओ, उसके सहीफ़ा फितरत से आयात जो उनसे इल्म हासिल करो। क़ालू, जवाब देते हैं, बाल नहीं, ये ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम तो पीछे पीछे चलेंगे उसके कि जिस पर हमने बाप दादा को पाया है। यानी हम तो बाप दादा के जो रसूमात हैं, रस्में हैं, रवाज हैं, उन्हीं को अपनाएंगे, और ये हम नहीं मानेंगे कि हम अल्लाह के कलाम को अपना सब कुछ बना लें। बाप दादा को कैसे छोड़ें? अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, कि क्या भला ये फिर भी बाप दादा के पीछे ही चलेंगे, उनकी रस्में रवाज मानेंगे कि अगर वो अकल से काम न लें, ला याक़िलून शैअन, उनमें कोई अकल की बात ना हो। यानी अगर कोई बाप दादा की बात अकल के खिलाफ नहीं है, मंतक के खिलाफ नहीं है, अल्लाह के कलाम के खिलाफ नहीं है, तो ले लो। लेकिन ऐसी बातें जो सही तौर पर अकल, कॉमन सेंस, रीजनिंग, रैशनलिज्म, उसके खिलाफ है, उनको लेना ये बेवकूफ़ी है। वला यहतदून, और इसी तरह अकल के बाद अल्लाह की हिदायत है, कुरान है। तो हर वो चीज़ जो अक्ल आमा के खिलाफ है, कलाम इलाही के खिलाफ है, हाँ वो बाप दादा को मत लो। और अगर बाप दादा की चीज़ें कॉमन सेंस से लगा खाती हैं, कलाम इलाही से खिलाफ नहीं है, तो उनको लेने में हर्ज नहीं है। अब इनकी मिसाल दी जा रही है रुफ़क़ा मोहतरम। व मसलुल्लज़ीन कफ़रू, और उन लोगों की तमसील, यानी ये कुफर वाले जो हैं, इनकी एक मिसाल, कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा। फरमाया उन लोगों की मिसाल कि जिन्होंने कुफर की रवश इख्तियार कर रखी है, उस इंसान की तरह है। यनइक़ु, नाअक़ा यनइक़ु, कव्वे की तरह काएं काएं करता, जो काएं काएं करता है, काएं काएं करता है यानी आवाजें निकालता है। और जिस तरह काएं काएं मीनिंगलेस है, यानी मीनिंगलेस आवाजें निकालता है। बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा, कि उनमें से नहीं सुना जाता मगर एक पुकार, यानी अटरेंस से, यानी आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज के अंदर मीनिंग्स क्या है, माना क्या है, मफहूम क्या है, इसका कुछ पता नहीं। ये है हमारा हाल कि हम इबादत, अज़कार, जितना कुछ अल्लाह का कलाम, वो एक आवाज़ है जो हमारे मुंह से निकल रही है। उस आवाज़ के अंदर मानी क्या है, मकासद क्या है, मकासद के असूल के लिए तरीक़ेकार क्या, कुछ नहीं पता। फरमाया ये कुफर है। किस तरह फरमाया? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। फरमाया कि ये काफिर वो हैं जो क्या है, सुम असम की जम है, बहर, यानी जो अपने कानों से अल्लाह के हक़ाइक़ को नहीं सुनते। बाप दादा, मरे हुए बुजुर्ग, उनके लिए अपने कान बंद कर बैठे, यानी आज अपने कानों से नहीं सुनना। कान जो बाप दादा परदादा ने कह दिया, बस उसी पे कान लगा लिए। बुकमुन, अब का गूंगे,
کہ ہر چیز وہ پڑھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، لیکن کلام الہی کے حوالے سے بولیں۔ کلام الہی سمجھے تو بولے۔ تو جب کلام الہی کو سوچنے سمجھنے کا موضوع ہی نہیں بنانا تو کلام الہی کا نطق یا بول کیسے ملے؟ اوم یون اندھے ہیں، کلام الہی کو دیکھنا ہی نہیں، یعنی ہر چیز کو، یعنی چھوٹی سی رفتہ محترم سوئی لینی ہو، کہیں 4 آنے 4 روپے رکھنے ہوں تو سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اور جب دین کے دائرے میں آتے ہیں، مسجد میں، خانقاہ میں، ہاں جی، گرجے میں، صومعہ میں، مندر میں جاتے ہیں تو جہاں جوتا رکھتے ہیں وہیں جا کر عقل بھی رکھ دیتے ہیں، اور دونوں سے پیدل ہو کر جو ہے نا وہ بارگاہ میں پہنچتے۔ فرمایا اومیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، ان سے عقل کی توقع نہ کرو، یہ عقل و بصیرت سے پیدل ہے۔ تو یہ رفقہ محترم ہم آیت 171 پہ رکتے ہیں۔ البتہ اس ضمن میں جو حج کا موضوع ہے رفقہ محترم وہ تو لمبا ہے حج کے حوالے سے۔ حج کے ساتھ جو طواف کا ہمارے ہاں عمل ہے تو یہ سمجھ لیں کہ طواف بیت اللہ کا جس حوالے سے آج ہم اس کے در و دیوار کو متبرک سمجھ کر اس کے گرد چکر لگانے کو اصل سمجھیں مقصود بذات، یہ نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ایک علامت کی ہے، سمبولک ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف دراصل ایک علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ ہم مرکز محسوس سے ملنے والے پروگرام کے لیے اپنے آپ کو مصروف تر و تاز رکھیں گے، یعنی اس مرکز محسوس سے جو احکام جو ہدایات ہمیں ملیں گی ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آئیں گے جائیں گے، مصروف جدوجہد رہیں گے۔ صرف اس ضمن میں ایک حوالہ آپ کے سامنے لا کر ختم کرتا ہوں۔ سورہ نور 24ویں سورہ ہے رفقہ محترم، 24ویں سورہ اور آیت نمبر 58۔ طواف ہوتا کیا ہے اور آج ہم کس چیز کو طواف بنا کر بیٹھے ہیں؟ یہ آیت رفقہ محترم لمبی ہے، 58، میں اس کو سینٹر سے لے رہا ہوں۔ فرمایا کہ 3 اوقات ہیں کہ جس میں پرائیویسی جو ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ 3 مرات 3 پرائیویسی کے اوقات، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، گویا کہ صلاۃ الفجر کا قرآن میں ذکر آ گیا، صلاۃ الفجر فجر کی صلاۃ، تو صلاۃ الفجر تو متعین ہو گئی۔ نمبر 2، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور دوپہر کا وہ وقت کہ جب تم اپنے کپڑے، زائد کپڑے، ثیاب سے مراد ننگے ہونا نہیں ہے، یعنی زائد کپڑے وہ تم اتار لیتے ہو، یہ دوسرا ٹائم ہو گیا۔ نمبر 3، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور صلاۃ العشاء کے بعد، صلاۃ العشاء کے بعد بھی پرائیویسی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاۃ العشاء متعین طور پر آ گئی، صلاۃ الفجر متعین طور پر آ گئی۔ ثلاث اوقات لکم، یہ 3 اوقات یقیناً تمہاری پرائیویسی کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ تمہارے لیے اور ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کے پاس بغیر اجازت کے آؤ، بغیر اجازت کے آنا اور جانا جائز ہے۔ اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں رفقہ محترم، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ تمہارے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، سرونٹس ہیں، وہ تمہارا طواف کرتے ہیں۔ طوافون علیکم، وہ تمہارا طواف کرتے ہیں، بے بنی علی استعمال، طاف علیکم، وہ طواف کرتے رہتے ہیں تمہارے اوپر۔ کس طرح؟ بعضکم علی بعض، کہ تم ان کا طواف کرتے ہو وہ تمہارا طواف کرتے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا رفقہ محترم کہ باپ کو سینٹر میں بٹھا کر بیٹا جو ہے وہ چاروں طرف گھومنا شروع کر دے اور بس، یا آقا جو ہے اس کو کوئی سینٹر میں بٹھا کر نوکر جو اس کا طواف کرنا شروع کر دے، اور کوئی آقا ایسا طواف قبول نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اپنے ماتحت ملازم کو حکم دیں کہ بھئی اس حکم کی تعمیل کرو، اور وہ آپ کی کرسی کے گرد چکر لگانا شروع کر دیں۔ آپ نے کسی سے کہا روٹی لاؤ، اور وہ روٹی لانے کی بجائے، پانی لانے کی بجائے، آپ کا حکم ماننے کی بجائے آپ کی کرسی کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیں۔
تو ایک طواف بھی آپ ایسا برداشت نہیں کرے، تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے یہ کیا کیا تو نے، یہ کہاں مطلوب ہے؟ تو طافہ علی و طافہ بہی کا معنی ہوتا ہے حکم کی تعمیل کے لیے جانا اور حکم کی تعمیل کے نتائج و ثمرات کو لے کر آقا کے پاس لوٹ۔ تو طواف بالبیت یہ تھا کہ مرکز محسوس کے پاس جانا کہ وہاں سے ہم ہدایات لیں۔ یہ 6 مقاصد ہیں حج کے حوالے سے، انٹرنیشنل حوالے سے۔ حج صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے، جہاں بھی قرآن حکیم میں حج آئے گا الناس کے حوالے سے ہے۔ الناس المتقین نہیں ہے، الناس۔ ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے ایک بہت عظیم پیغام ہے، ہیومن چارٹر ہے۔ یہ مرکز محسوس سے نوع انسانی کو کچھ حقوق دلانے مطلوب ہے۔ تو طواف کیا ہوا رفقائے محترم؟ احکام الہیہ کی تعمیل کے لیے مرکز کے پاس جانا، وہاں سے احکام لینا، پھر ان کی تعمیل کرنا، اور تعمیل کر کے نتائج و ثمرات سے جھولیاں بھر کر پھر مرکز کے پاس آنا، لو جی ہم یہ کر کے آئے۔ جس طرح کہ آج آپ کسی فوج کو یا پولیس کو کسی مہم پر بھیجیں تو پہلے اس مہم کا وہ سارا آؤٹ لائنز، منصوبہ، گراؤنڈ اس کو ملے گا، پھر وہ لے کر چل پڑیں گے، پھر اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ مثلا ڈاکوؤں کو مارنا ہے، قانون شکنوں کو پکڑنا ہے، کسی جگہ کوئی تعمیر کرنی ہے، تو وہ سارا منصوبہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہیڈ آفس کو آ کر انفارم کریں گے، اطلاع کریں گے، اپنا حساب کتاب پیش کریں گے، وہاں سے کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ ان کو ملے گا۔ تو یہ جو ہمارا طواف ہے اس کی حیثیت ایک علامت کی، یعنی یہ مرکز محسوس پر اپنے آپ کو قربان کرنے سے عبارت ہے۔ اور اگر یہی مقصود بھی ذات بن جائے، جس طرح آج ہم اس کوٹھے کو یا اس کے طواف کو یا اس کے خلاف کو پکڑ کر برکت کا یعنی ذریعہ سمجھ بیٹھیں کہ بس اسی کے چومنے چاٹنے ہی میں ساری برکت ہے، یا جس طرح آپ وہ یکم ذی الحج کو جو ہے اس کا غلاف اترے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے تبرک کے طور پر قوم لے اڑے گی، یا اس کو دھویا جائے گا سال میں 1 یا 2 دفعہ عرق گلاب سے، اور پھر وہ عرق گلاب متبرک ہو کر عمرہ کو، ملوک کو، وڈیروں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اگر وہ کعبہ جو ہے رفقائے اندر سے دھویا جائے گا اور اس کے پانی کو متبرک سمجھ کر آپ میں اور ہم میں تقسیم ہوگا، تو اگر علی حجویری کے مزار کو دھویا جاتا ہے عرق گلاب سے اور وہ متبرک سمجھ، تو یہ بنیاد تو وہیں سے پڑی۔ جو کفر کا برخیزت کجا ماند مسلمانی، آغاز تو ہم نے وہاں سے کر دیا، اب گھر گھر وہ سارا بن رہا ہے تو سارے یعنی آغاز وہاں سے ہوا۔ تو اس وقت ہم صرف طواف کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ طواف اصلاً موجودہ شکل میں جو ہے اس کی حیثیت ایک علامت کی ہے، یہ مقصود بھی ذات نہیں۔ مقصود بھی ذات ہے احکام الہیہ کے حصول کے لیے مرکز کے پاس جانا، پھر وہاں سے لوٹنا تو اس پر تعمیل کی جائے ان احکام کی، پھر تعمیل کے محاصل کو لے کر دوبارہ جانا تاکہ کنٹینیو اور تسلسل کے ساتھ یہ نظام آگے بڑھتا رہے اور امت مسلمہ ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو جو امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے، شہداء علی الناس ہونے کے ناطے سے ان پر واجب کیے گئے ہیں۔ تو یہاں ہم رکتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یحل العقد یعنی گرہ کھولنے کے لیے بیٹھ جانے کو عقد کہتے ہیں۔ اور العاقف من الناس، انسانوں میں سے عاقف اس انسان کو کہتے ہیں تھے جو قبیلے کے نوٹی پرابلمز کو حل کرنے کا ماہر ہو۔ العاقف والعقوف من الناس، تو یہ اعتقاف ہے اسپیشلسٹ، جو ملک و ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اسپیشلسٹ ہے۔ یعنی یہ مہینہ جو رمضان کا ہے یہ ریفریشر کورس کا یہ مہینہ ہے، اور اس ریفریشر کورس کے مہینے میں 2 طرح کے اجلاس ہوں گے، ایک الناس کے عوامی سطح پر اجلاس ہوں گے، اور ایک ان میں سے جو اسپیشلسٹ ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان کے اجتماعات ہوں گے۔ تو جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے اجتماعات ہیں وہ اعتقاف کے ہیں، اور اس میں زکوٰۃ میاں بیوی دونوں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی امت کے دونوں پارٹ مرد عورت دونوں شامل ہوں گے۔ تو اعتقاف گناہ بخشوانے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اعتقاف مسائل امت کو حل کرنے کے لیے اسپیشلسٹوں کے اجتماعات ہیں جو مرکز میں قائم کیے جائیں گے۔ پھر اس نمونے پر، کیونکہ سارے کے سارے تو اس مرکز میں نہیں جائیں گے، لہٰذا اپنے اپنے علاقے میں، یعنی جس طرح مکہ میں مدینہ میں یہ ریفریشر کورس ہوگا، اسی طرح پوری امت میں چپے چپے پر انڈونیشیا میں، پاکستان میں، پھر پاکستان کے ہر کونے میں یہی اجتماعات ہوں گے۔ تو ہر جگہ اعتقاف یعنی
امت کے اس مثلا ہماری کمیٹی ہے تو ہماری کمیٹی کے جو مسائل کو حل کرنے کے ذمہ دار افراد ہوں گے ان کے اجتماعات بھی اعتقاد کے اجتماعات کہلائیں گے. اس پہ پھر مزید آپ کو وہ کیسٹ مل جائے گی. اچھا آج کل تو پھر جس طرح ہو رہا ہے یہ تو بالکل غلط ہے. پھر یہ اس طرح ہے کہ اس کو یعنی ایک فارم یا ایک ٹریک موجود ہے. اس ٹریک کو اگر ہم ڈیمالش کر دیں گے تو آنے والی نسل کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی اعتکاف نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لہذا اس فارم کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اندر سپرٹ سینس جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم مثلا جس طرح حج ہے تو اب حج تو صرف گناہ بخشوانے کے حوالے سے رہ گئے اور حج کے اندر وہ معنویت ختم. یہ تو عربوں کو فائدہ پہنچانے کا سعودیوں کے لیے حج ایک کاروباری اور تجارتی عمل بن کے رہ گئے، بلکہ یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، جاپان کے لیے، جرمنی کے لیے حج کے فوائد پہنچ رہے. اب مثلا جب حج ہوگا تو حج اگر فرض کرو 50 لاکھ نے کیا، فرض کر لو تو ایک قربانی تو لازمن دے گا آدمی. بس 2-3 بھی کرتے اپنی باپ بیٹے اور ان کی، تو 50 لاکھ یہ جانور کہاں سے آئیں گے؟ یہ جانور آسٹریلیا سے آئیں گے، ہالینڈ سے آئیں گے، جہاز بھر کے آتے ہیں. جہاں وہ شیوخ ان کے جو شیوخ وہ تھوک کے بھاؤ یہ منگاتے ہیں. اور ابھی بھی یعنی اس دفعہ جو میں گیا ہوں مینا میں اور وہاں پر جا کر میں نے جو نقشہ دیکھا ہے اور وہاں لوگوں سے پوچھا ہے تو ابھی بھی یہ پتہ چلا کہ ٹوٹل جانوروں میں سے صرف 1/4 اس کا تو وہ گوشت جو ہے اور کھال وغیرہ اتار کر وہ مثلاً ہم پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں بھیج سکتے ہیں، اور 3/4 ابھی تک جلایا جاتا ہے. 3/4 وہ دفنانے کا عمل بھی ہے اور اس کے اوپر ایک پروسیس کر کے نا وہ جلاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اور وہ کیا پیسٹیسائڈ ڈال کر پھر اس کی عفونت کو دور کرتے ہیں. تو یہ نہیں 3/4 ابھی تک دفنانے کے حوالے سے. اب ایک بکرے پر اگر آپ 500 ریال لگائیں، عام طور پر 500 سے 800 اور 1000 ریال تک لیتے، تو اگر یہ اوسط آپ 800 ریال نکالیں، 800 ریال اور ریال اس وقت 215 روپے کا ہے تو کتنے بنے؟ 100 کتنے بنے پاکستانی؟ 12,000. چلو 10,000 لگا لو. اب 10,000 کو 50 سے آپ ضرب دیں، 50 لاکھ سے. اب یہ 50 لاکھ کو 10,000 سے ضرب دیا تو کہاں پہنچا؟ بالکل. اور اس میں سے اربوں کا نفع تم نکال دو. چلو بھائی انہوں نے مثلا 1000 میں بیچا ہے تو 500 میں پڑا ہوگا. 500 تو اب یہ 500 کہاں گیا؟ آسٹریلیا کو، ہالینڈ کو. اور یہ جب آپ 50 لاکھ کو 500 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا ضرور کا بھائی؟ 25. کیا 25؟ 2 کروڑ. 2 کروڑ نہیں بنے گا. 50 لاکھ سے تو آگے 50 لاکھ سے 50 لاکھ کو 500 سے ضرب دینی ہے. 50 کروڑ یہ تو بن جائے 25 ارب دیتے ہیں. اور یہ کہاں گرا رہا ہے؟ زمین میں دفن ہو رہا ہے. اور پھر جتنا الیکٹرانکس کا سامان ہے، الیکٹرانکس کا سامان وہ جاپان سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ تسمیاں چین سے آ رہی ہیں، ٹوپیاں چین سے آ رہی ہیں. یعنی اگر آپ حج روکنا بھی چاہیں تو آپ کو جاپان، چین اور امریکہ حج روکنے نہیں دے. آپ کون ہوتے اس کو روکنے والے؟ یعنی ہماری تو معیشت ہے. اور اسی طرح جو عرب لوگ ہیں جن کے گھروں کو ہم آکوپائی کرتے ہیں تو ایک حاجی کو رکھتا ہے محترم 3x6 فٹ زمین ملتی ہے. ایک حاجی جو ہے وہ ایک مکان مثلا اگر 30x30 سے فرض کر لیں